الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رمضان المبارک اپنی رحمتوں کے ساتھ نقطۂ عروج پہ آ چکا ہے۔ شب قدر کا آغاز ہے، جیسا کہ سید المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ پہلی طاق رات، اور یہ وہ رات جس کا وعدہ تو رب کریم نے فرمایا، اور رب کریم جس چیز کا وعدہ فرما لیتے ہیں وہ دینے والے بھی خود ہیں، خود عطا فرماتے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے ہے۔ جیسا کہ سورۃ القدر میں 2 باتوں کی طرف ارشاد فرمایا گیا۔ ایک تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا۔ اور لیلۃ القدر کی 2 خصوصیت، پہلی خصوصیت تو یہ کہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر، دوسری خصوصیت کہ جبریل امین فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور عبادت میں مصروف ہر شخص کے سے مصافحہ فرشتے کرتے ہیں۔ آئیے اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر کے، اپنی ان محرومیوں کو بھول کر کے کہ مسجد میں وقت نہیں لگا سکتے، گھر کو مسجد بنا کر ہر چیز، ہر گندگی سے، ٹی وی کے پروگراموں سے گھر کو پاک کر کے راتوں میں اعتکاف میں مصروف رہ کر کے رب کریم کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے اس رات کو پانے کی کوشش کریں۔ 21، 23، 25، 27، 29 خصوصی طور پر، اور ہر رات ہو جائے تو پھر کیا کہنے، انشاءاللہ ملنے والوں کو ملے گا ہی۔ آج 21ویں تراویح اور 20واں پارہ۔ 20ویں پارے میں سورۃ القصص اور سورۃ العنکبوت، اور اسی طرح سے یہ 2 خاص صورتیں 20ویں پارے میں ہیں۔ سورۃ القصص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوانح حیات اور فرعونیوں کے مقابلے میں ان کے روداد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور تذکرہ قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ دہرایا گیا۔ سورہ قصص میں مزید ترتیب کے ساتھ دہرایا گیا، اور ایک آسان سا سبق ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھی جائے کہ جس وقت پیدائش کا وقت قریب آیا، بادشاہ وقت نے خدائے وقت ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور ایسی خدائی کہ جس کے سامنے کوئی ٹک نہ سکے، ہر چیز پر دعویٰ، اور اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہمارے مقابل کی جو قوم بنی اسرائیل ہے اس کے ہر لڑکے کو ہم قتل کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خدائی کی پول کھولی کہ ایک بچہ اس کے ہی دربار میں بھیج دیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے دربار میں اس کی گود میں پلتا رہا، اور اسے اس بات کی خبر نہ ہو سکی، سارے زمین و آسمان کی خبریں رکھنے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا شخص۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی گھرانے میں پلے بڑھے، اور شاہی گھرانے میں پل بڑھ کر کے بادشاہ وقت بن کر کے اگر انہوں نے نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہو کر کے دعوت کا کام کیا ہوتا تو دوسرے الزامات ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کے دربار سے نکالنے کا بھی انتظام فرما دیا، جو سورہ قصص کے اندر ہے کہ جب بڑے ہوئے تو اطلاع ہو گئی کہ یہ قوم بنی اسرائیل کے، اور اپنی قوم کی تائید کرنے میں ان کے نام وارنٹ جاری ہو گیا، وارنٹ جاری ہو گیا، انبیلیبل وارنٹ، کہ اب ان کو پکڑ کر کے قتل کر دیا جائے گا، ان کی ضمانت نہیں کوئی کرا سکتا۔ خدائے وقت، جھوٹا خدائے وقت، حاکم وقت اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کو تلاشو، اس کو گرفتار کرو، اس پر سزا دے گا وہ، لیکن رب چاہتا ہے کہ انہیں سزا نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیج کر کے ایک اور نبی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس تربیت کے لیے بھیج دیا، چند سال رہے وہاں پر، پھر واپس آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دے دی، اور وہ ذمہ داری کسی امیر کبیر، کسی زبان کے ماہر شخص کو نہیں دی، زبان میں لکنت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے زبان دے دی، زبان نہ ہونے کے باوجود یہ صلاحیت دے دی کہ جاؤ فرعون کو دعوت دو، اور دعوت کا طریقہ بھی بتا دیا، اور اس کے اندر موجود ہے وہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت ملی اور یہ بعثت ملی کوہ طور پر، جیسا کہ آپ پڑھیں تو تفصیلات پتہ چل جائے گی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کے سامنے سفارش رکھی کہ اے رب کریم، میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی شامل فرما دے، کیونکہ وہ
لسانی اعتبار سے، زبانی اعتبار سے وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے اور مجھ سے زیادہ بات کرنے میں اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نصیحت بھی کی کہ تم اور تمہارے بھائی جب جا رہے ہو تو فرعون سے جا کر کے تم بات کرو، اور فرعون سے جب بات کرو گے تو تم نرم زبان استعمال کرنا۔ ایک جگہ استعمال کیا گیا فقولا قولا لینا، کہ نرم زبان استعمال کرنا، تو پتہ یہ چلا کہ فرق مراتب کے اعتبار سے زبان کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ دل کے دروازے کھلے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ دکھایا کہ بے سر و سامانی کے عالم میں جب رب کے پیغام کو لے کر کے کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد نصرتیں نازل فرماتے ہیں۔ فرعون وقت نے ان کو، ان کے قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پانی میں اپنے مجبور بندوں کے لیے راہ بنا دیا جب کوئی راہ نہیں رہی، جب دعوت والوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے ساری راہیں توڑ دی جاتی ہیں، ساری دنیا ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے، ہر طرف سے انہیں مٹانے کی کوشش ہو جاتی ہے، تو پھر رب کا نظام سامنے آتا ہے اور ایسی جگہوں سے انہیں راہ فراہم کی جاتی ہے جہاں سے کوئی سوچ نہیں سکتا۔ پانی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو راہ ملی اور اسی پانی میں فرعون اس کی قوم کو ڈبا ڈبا کر کے مار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تذکرے اس سورہ کے اندر تفصیل کے ساتھ کیے، اور اس کے ساتھ درمیان میں عمومی طور پر تمام لوگوں کو، اپنے نبی کو اور تمام مسلمانوں کو یہ دعوت دی گئی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے آیت نمبر 56 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، کہ آپ جس کو چاہتے ہیں، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں۔ ہماری اور آپ کی کوششیں کام کرنے کی ہیں، درخت بیج لگانے کی ہیں، اس میں سے پیڑ نکالنا، پھل نکالنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ پھر اس کے بعد ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت گویا کی دے دی کہ جس نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا، یا فرض مراد مفسرین نے نزول سے لیا ہے، نازل کیا ہے، وہ آپ کو آپ کے مقام پر پہنچا دے گا، یعنی مکہ مکرمہ میں پہنچا دے گا۔ اس سے سبق بھی ملتا ہے، لفظ فرض کے ظاہر پر بھی عمل کریں، اس سے سبق ملتا ہے کہ قرآن کا جاننا ہمارے اوپر فرض ہے، اور قرآن کو جان کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے والا اپنے مقام صحیح تک ضرور پہنچے گا۔ اور جو قوم قرآن کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر کی کتابیں، ادھر ادھر کی باتوں کے اندر حل تلاش کرے گی، پارٹیوں کے اندر، دوسرے رہنماؤں کے اندر، تو اپنے اصل مرکز پر کبھی نہیں پہنچ سکے گی۔ یہ آخر میں پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا۔ سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے، سورہ عنکبوت بھی مکی سورہ ہے، اور مکڑی کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ لے کر کے گویا کہ استہزاء کیا گیا ان کفار و مشرکین کا، ان کے معبودان باطلہ کا، کہ ان کی جو بھی ریشہ دوانیاں ہیں مکڑی کے جالے کی طرح سے ہیں۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ مکڑی کا جالہ کتنا کمزور ہوتا ہے، لیکن ایک جال ہے، یہ بنتے رہتے۔ اور ایک بہترین حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا، آپ اس پر غور کریں۔ آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 2 میں ہی کہہ دیا گیا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے، یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ آمنا ایمان لا لیں گے، ایمان قبول کر لیں گے، اور اس کے بعد انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ہم نے اس کے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے تاکہ اللہ جان جائیں کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ اللہ جانتا ہے، لیکن معاشرے میں کون کھرا اور کون کھوٹا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالتے ہیں۔ مسلمان ہمیشہ آزمائش میں رہا، لیکن آزمائش کے ساتھ ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ اس نے راہ اختیار کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے راہ بنائی ہے، اور اللہ کا کلام اور اللہ کا ایمان آج بھی زندہ ہے، اور جب تک اللہ چاہیں گا زندہ رہے گا۔ اس ملک میں آپ دیکھیں گزشتہ 3 سالوں کے اندر 1 سال طلاق کا مسئلہ اٹھا کے امت مسلمہ کو یوں گھیرنے کی کوشش کی گئی جیسے امت مسلمہ سب سے ظالم قوم، عورتوں پر ظلم کا کوڑا چلا کر کے یہ قوم اپنی زندگی گزارتی ہے۔ حالات بدلے، اس کے بعد ایک نیا مسئلہ اٹھایا گیا، اور اس نئے مسئلے کے بعد ایک ایسا ماحول لایا گیا کہ 20 سے 25 کروڑ کے لوگ اپنے آپ کو ہندوستان کے اندر انسیکیور محسوس کرنے لگے۔ CAA اور NRC کا مسئلہ اٹھایا گیا، جیسے لگتا تھا کہ یہ مسئلے کے بعد کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا معاملہ پیش فرما دیا اس کے اندر۔ اس معاملے کے اندر بھی نئی آزمائش، کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وائرس کی وجہ سے پیدا ہوا،
لیکن ایمان پر چلنے والے چند ایک جماعت کے لوگوں کو لے کر کے پورا واویلا اور نفرت کا ماحول، یہ آزمائشیں ہوتی رہیں گی اور آئندہ بھی آزمائشیں پیش آئیں گی۔ جیسا کہ ایک تحریر اور ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے، اور یہ ویڈیو اور یہ تحریر دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہم بیٹھیں اور غور کریں کہ کیا سچائی ہے بل گیٹس کے عنوان سے، کہ کس طرح سے ڈی این اے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی تیاری ہے، اس معذرت کے ساتھ کہ یہ سچی ہے خبر یا جھوٹی، ابھی اس کی تحقیق نہیں ہو سکی، لیکن میڈیکل سائنس کہاں تک جا سکتی ہے اس کے بارے میں اہل علم کو چاہیے کہ غور کریں۔ اس موقع سے ہم دعوت دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کا میدان ڈی این اے کا میدان ہے، جو جینیٹک سائنس کے ایکسپرٹ ہیں، جو جانتے ہیں کہ اے ٹی سی جی کے اندر چھیڑ چھاڑ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، وہ جین نکالی جا سکتی ہے یا نہیں نکالی جا سکتی ہے، اس کے اوپر غور کریں، غور کر کے قرآن کی اس طرح کی آیتوں کو سامنے رکھیں اور سامنے رکھ کر کے ایک سبق، صحیح سبق امت کو دیں، ورنہ صرف فارورڈنگ ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہر دوسرے دن فارورڈ کر کے ایک نیا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، اگر وہ جین بھی لوگ تبدیل کرنے کے لیے آ جائیں، ایمان والے کا جین کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان والے کے جین کے لیے اس بات کی دعوت دی جاتی ہے، اور رمضان جیسا مہینہ اس کے لیے ایک بہترین تربیت گاہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، اس کے اوپر قائم رہ جاؤ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ ڈی این اے بھی بنانے والا ہے، وہ جین بنانے والا ہے، جین میں چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کو بھی بنانے والا ہے، جو خبریں رکھ رہے ہیں کہ جن کے سیکنڈوں میں ہزاروں کروڑوں روپے کی دولت کا اضافہ ہو رہا ہے، ان کی دولتوں کو بھی تبدیل کرنے والا ہے، ان دولتوں کو اٹھانے والے ہاتھوں کا بھی مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ استقامت اختیار کرو، اور استقامت کلمہ پر محنت کرنے سے آتی ہے، دل میں خدا کو بسانے سے آتی ہے، دماغ میں رب کی محبت کے زاویوں کو راسخ کرنے سے آتی ہے، اور استقامت جب ہو جاتی ہے تو تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے، اللہ نے ایک ایک جی این اے کے اوپر، ایک ایک امینو ایسڈ کے اوپر، ایک ایک انزائم کے اوپر فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو اس کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے۔ یہ جین جس کا تذکرہ کر رہے ہیں اس میں بھی فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، اور ہوگا وہی جو رب چاہے گا، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ مسلمان صرف لم یخروا علیہ صما وعمیانا، کہ یوں ہی اندھا بہرا گر نہیں جاتا ہے، تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے۔ آئیے اس خدشات پر بھی ریسرچ کریں، اور آزمائشوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اس بات کی طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ سورۃ العنکبوت کا تذکرہ اور پڑھتے جائیے، اور اللہ تعالیٰ اس جگہ پر سمجھاتے ہوئے ان لوگوں کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، اور بہترین انداز آخر میں جب 20واں پارہ مکمل ہوتا ہے تو بیان کیا گیا آیت نمبر 41 میں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے دوست بنا رکھے۔ سپر پاور کسی کا دوست ہوگا، حاکم وقت کسی کا دوست ہوگا، پیسے والے، سائنس والے، ٹیکنالوجی والے کسی کے دوست ہوں گے، کسی کا کوئی معبود ہوگا۔ ان کی مثال اللہ بیان کر رہے ہیں، کمثل العنکبوت، مکڑی کی طرح سے ان کی تو مثال ہے، اتخذت بیتن، مکڑی جالا بناتی ہے۔ آج بھی یہ انٹرنیٹ میں پھیلائے ہوئے ہیں، لوگوں کو نیٹ کے اندر جال بن بن کر کے دنیا کو چنگل میں کیے ہیں۔ ویکسین بن چکی ہے کووڈ کی، آ نہیں رہی ہے، کووڈ کو مصنوعی طور پر تیار کیا گیا ہے، ختم کرنے کی فکر نہیں ہے۔ جو بھی سازشیں ہیں، یہ سازشیں ان کی اتخذت بیتن، یہ بناتے ہیں، بنائیں گے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک گھروں کے اندر سب سے کمزور جو نیٹ ہوتا ہے، جال ہوتا ہے، وہ تو مکڑی کا ہوتا ہے، پھونکوں سے اڑ جایا کرتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان جاتے ہیں۔ ان اللہ یعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزیز الحکیم، اس کے علاوہ جن چیزوں کی طرف وہ بلا رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، ارے وہ تو عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہ ساری مثالیں بیان کی جا رہی ہیں لوگوں کے لیے، وما يعقلها الا العالمون، جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس نالج ہے، جن کے پاس صلاحیت ہے، وہی عقل رکھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے بہی حق کے ساتھ صحیح پیدا فرمایا آسمان اور زمین کو۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس لیے اب ہمارا کردار کیا ہے؟ تاک راتیں ہمارے سامنے ہیں، ضائع نہ کریں
इंतजार में ज़ाय ना करें, अफसोस में ज़ाय ना करें कि मस्जिदों में नहीं आ सके। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जो वुसअत हमारी है वो ये है कि हम जहां पर भी रहेंगे वो ज़मीन हमारे लिए मस्जिद है। वो नसीहत है, उतलु मा ऊहिय इलैका मिनल किताब, किताब में से जो वही की गई आप उसकी तिलावत कीजिए। व अक़िमिस सलात, नमाज कायम कीजिए। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज फहशा से, बुरी बातों से रोक देगी। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का ही जिक्र सबसे बढ़ करके है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, और अल्लाह तबारक व तआला बेहतर तरीके पर जानता है जो ये कर रहे हैं, जो करेंगे, जो तुम कर रहे हो, जो तुम करोगे। आइए अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में सजदा रेज होकर के इन रातों में अपने गुनाहों की माफ़ी चाह करके पूरी इंसानियत के मामले में खैर तलब करें। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।